ضمنی الیکشن کے نتائج نے پورے پاکستان کو حیران کر دیا ہے، اور یہ حیران ہونا بھی چاہیے تھا لوگوں کو، کیونکہ اے این پی خیبر پختونخوا کے اندر اس کا ہارنا بہت بڑی الارمنگ صورتحال ہے، اور پھر جے یو آئی کا ہارنا وہ بھی بڑی خوفناک بات ہے کہ جے یو آئی کے پی کے میں انتہائی مضبوط تھی، اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ان کے امیدوار محمد قاسم ان کو ہرانا اتنا آسان کام نہیں ہوگا، لیکن وہ بری طرح ہار گئے، اور مارجن بھی بہت زیادہ ہے۔ اس مارجن کو بھی دیکھ لیں۔ پھر اس کے علاوہ جو باقی حلقے ہیں، پنجاب کے اندر 3 سیٹیں عمران خان صاحب کے ہاتھ چلی جانا، اور نون لیگ جیسی تگڑی جماعت کے ہوتے ہوئے اور باقی ساری جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہوں، تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ نتائج کس قدر خوفناک تھے، اور ان خوفناک نتائج نے یقیناً اس وقت ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب کس کس کو ہلایا؟ سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ جو ظاہر ہے اس گورنمنٹ کو بیک کر رہی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ خیال اب اجاگر ہو رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا پا رہے۔ لہٰذا بار بار گورنمنٹ سے کہا جا رہا ہے کہ کم از کم آپ اپنا بوجھ تو اٹھائیں، ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ لہٰذا ایک جو اثر پڑا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ پڑا ہے۔ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ وہ بھی مان رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پبلکلی اسٹرانگ ہو رہے ہیں، اور وہ پہلے سے زیادہ بہتر پرفارم پبلکلی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ سیکنڈلی یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو بہت بڑی جماعت تھی پاکستان کی، اور پنجاب کے اندر ان کا ہولڈ تھا، ان کا ہار جانا پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بہت سے نکات اٹھا رہا ہے، اور نون لیگ کو خود فیل ہو رہا ہے کہ انہوں نے حکومت میں آ کے بہت بڑی غلطی کی، اور اس کا خمیازہ ان کو آنے والے دنوں میں بھگتنا پڑے گا۔ اور تیسری چیز ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ووٹر ہے، یا عمران خان صاحب کا جو سپورٹر ہے، یا عمران خان صاحب کا جو امیدوار ہے، وہ تگڑا ہو رہا ہے۔ اسے یہ فیل ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کے میں بہت بڑی بے وقوفی کروں گا۔ لہٰذا 3 سیکٹرز میں، 3 حصوں میں، یا 3 ایسے مقامات میں جو سیاست میں بہت اہم ہیں، وہاں پہ کچھ نہ کچھ اس ضمنی الیکشن نے ڈینٹ ڈالا ہے، یا سوچنے پہ یا ری تھنکنگ پہ مجبور کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم ایک انالیسس کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہاری کیوں پنجاب میں، بالخصوص پنجاب میں، اور عمران خان صاحب جیتے کیوں، تو وہ انالیسس بڑا دلچسپ بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ہارنے کی وجوہات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹریجڈی یہ ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس پارٹی کو اس وقت اکیلا چھوڑ دیا گیا، یعنی اس کے سربراہ بہت ہیں، لیکن کوئی بھی سربراہ اس وقت اس پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب ظاہر وہ پرائم منسٹر ہیں، وہ جلسے نہیں کر سکتے، جلوس نہیں نکال سکتے، پارٹی کو ری آرگنائز نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس پارٹی کو ٹائم دے سکیں۔ میاں نواز شریف صاحب لندن میں ہیں، اور سر دست ان کی واپسی کا کوئی بہت زیادہ توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ فوراً واپس آ جائیں گے، لہٰذا ان کو بھی آپ سائٹ پہ کر دیجئے۔ اس کے بعد 2 بڑے لیڈرز بچتے ہیں، وہ مریم نواز صاحبہ ہیں اور حمزہ شہباز صاحب ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں وہ حلقوں کی لیول پہ اچھی سیاست کر سکتے تھے، لیکن مریم صاحبہ ظاہر لندن چلی گئی ہیں، اور اب ان کے بہت جلد آنے کے امکانات بھی نظر نہیں آ رہے۔ حمزہ شہباز صاحب البتہ پاکستان کے اندر ہیں، اور ان کی حلقوں کے اوپر گرفت بھی بہت ہے، لیکن اس الیکشن میں حمزہ شہباز صاحب نے اپنی پارٹی کو تنہا چھوڑ دیا، یعنی وہ ننکانہ صاحب تک نہیں گئے۔ شوزرا منصب علی جو ان کی امیدوار تھی، وہ روز لاہور کی طرف دیکھتی تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید لاہور سے کوئی آئے اور اس جلسے کو، میرے جلسے کو کوئی لیڈ کرے، یا کسی جگہ کو کمپین کی جائے۔ لیکن ٹریجڈی آپ ملاحظہ کیجئے کہ بہت اچھے ووٹ لینے والی خاتون، جس کے جیتنے کے ٹھیک ٹھاک چانسز تھے، اس کو بھی اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ وہاں نہ حمزہ شہباز صاحب گئے، نہ پارٹی کا کوئی اور لیڈر گیا، نہ ہی میاں نواز شریف صاحب نے چلیں آن لائن ہی تقریر کر دیتے، نہ انہوں نے آن لائن تقریر کی، نہ ہی مریم نواز صاحبہ وہاں پہ تشریف لے گئیں کیونکہ وہ برطانیہ میں تھے۔ لہٰذا وہ حلقہ جہاں جہاں آپ جیت سکتے تھے، وہاں پہ بھی پارٹی نہ ہونے کی وجہ سے، پارٹی کی قیادت نہ پہنچنے کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون ہار گئی۔ لہٰذا اس وقت اگر یہ نہ مانا جائے کہ پارٹی کے اندر رفٹ ہے، تو یہ بات غلط ہو گئی۔ پارٹی کے اندر واقعی رفٹ ہے، ٹھیک ٹھاک قسم کی گروپنگ ہے، اور اس گروپنگ کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پارٹی اس وقت بے مہار ہو چکی ہے، اس کی قیادت سنبھالنے والا کوئی شخص نہیں۔ لہٰذا پچھلے دنوں جو محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، میں اس کو بائی کرتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ صرف میاں نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات درست ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب واقعی پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ بینک کو یا اپنی قیادت کو اگلی نسل تک شفٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہونا چاہیے، تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے۔ اگر میاں نواز شریف واپس نہیں آتے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ اس پارٹی کا چیپٹر کلوز ہے، پھر یہ اگلے الیکشن کی توقعات بھول جائے۔
پھر یہ بھول جائے کہ آنے والے دنوں میں کوئی یہ بہت بڑی کوئی پولیٹیکل پاور رہے گی. لہٰذا اب پارٹی کی سروائیول کا ایشو ہے اور اس سروائیول کے لیے میاں نواز شریف کا آنا ضروری ہے, اور میاں نواز شریف اگر نہیں آتے تو پھر یہاں پہ حالات خراب ہیں. پھر میرا نہیں خیال کہ لاہور کی سیٹیں بھی پاکستان مسلم لیگ نون نکال سکے گی. لہٰذا جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہارنے کی وجہ ہے وہ سیدھی سی ہے کہ پارٹی کے اندر رفٹ ہے, پارٹی کی قیادت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں, اور ضمنی الیکشنوں میں کوئی شخص حلقوں میں گیا ہی نہیں. جب لیڈر نہیں ہے تو پارٹی کو ووٹ کون دے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیوں جیت گئے؟ دیکھیے, عمران خان بہت سمارٹ آدمی ہے, بہت ایک چلاک سیاسی ورکر ہے. جو عمران خان کے بارے میں ہم سب کا خیال تھا نا وہ سادہ آدمی ہے اور ان کو چیزوں کو سمجھ نہیں ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ خیال غلط تھا. پولیٹیکلی عمران خان نے بہت سی چیزیں اسٹیبلش کی ہیں اور اس سے عمران خان اور پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے. مثلا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ووٹ لینے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے. یعنی پاکستان میں جس شخص نے بھی ووٹ لیا ہے یا عوام کو اپنی طرف مائل کیا ہے اس کے پاس ایک ہی کارڈ تھا اور وہ کارڈ تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ایون پاکستان پیپلز پارٹی کو لے لیجئے, ایون پاکستان مسلم لیگ نون کو لے لیجئے, ایون اس سے پہلے جو مسلم لیگ تھی اس کو لے لیجئے, اور اس سے آپ پیچھے چلتے جائیں. جب بھی کوئی شخص اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو اٹھا کے میدان میں اترا یا عوام میں گیا تو اسے ووٹ ملا. اور عمران خان صاحب پہلی سمارٹ موو ان کی یہ دیکھیے پولیٹیکلی کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جھنڈا اٹھا کے یہ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں, گلی گلی پھر رہے ہیں, لہٰذا ان کو ووٹ پڑنا ہے. دوسرا ایشو جس پہ پاکستان کے لیڈرز ہمیشہ کھیلتے ہیں اور ان کو ووٹ ملتا ہے وہ یہ اینٹی امریکن نیریٹو کہ آپ امریکہ کو گالی دے دیں, آپ امریکہ کے خلاف جھنڈا لے کے گلی میں آ جائیں, میدان میں اترائیں. تو عمران خان صاحب کا جو دوسرا کامیاب نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اینٹی امریکہ بھی ثابت کر دیا. یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور اس گورنمنٹ کو امریکہ لے کر آئے, اور لوگ یہ سن کے نہ صرف اس پہ یقین کر لیتے ہیں بلکہ یہ تک نہیں پوچھتے کہ اگر بھائی کہ امریکہ اس گورنمنٹ کے ساتھ تھا تو جو بائیڈن کو یہ بیان دینے کی کیا ضرورت تھی کہ پاکستان ایک خطرناک جگہ ہے اور یہاں پہ ان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ محفوظ نہیں. تو یہ بیان جو بائیڈن نے عمران خان کے دور میں نہیں دیا, اس گورنمنٹ کے دور میں دیا جسے عمران خان صاحب امپورٹنٹ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے. تو اتنا خوفناک بیان یعنی جو کولڈ وار کے درمیان بھی کسی نے نہیں دیا تھا وہ جو بائیڈن نے اس دور میں دیا ہے, اور ایسی گورنمنٹ کے دور میں دیا ہے جس کے اوپر ٹھپا لگا ہوا ہے کہ امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو کوئی شخص عمران خان صاحب سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرو امریکن گورنمنٹ ہے تو پھر اس قسم کا بیان امریکن پریزیڈنٹ نے کیوں دے دیا. لیکن لوگ اس کو بائے نہیں کر رہے ان چیزوں کو, اور لوگ عمران خان صاحب کی بات پہ یقین کر رہے ہیں. لہٰذا عمران خان صاحب کا دوسرا کارڈ جو ہے وہ اینٹی امریکن سلوگن ہے اور اس کو عمران خان صاحب ٹھیک ٹھاک استعمال کر رہے ہیں. تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں مذہب ہمیشہ ٹاپ پرائرٹی رہا ہے ہر شخص کی. یعنی آپ اور میں, ہم دونوں کو بھی اگر یہ چوائس دی جائے کہ مذہب پہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں تو ہم مذہب کا نام لے کے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. یعنی پاکستان ایک ایسا ملک ہے, اور عمران خان صاحب نے اس کارڈ کو بھی بڑا سمارٹلی کھیلا ہے. یہ ہر اپنی تقریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ریاست مدینہ بھی بنانا چاہتے ہیں. اب کوئی ان سے یہ پوچھے کہ بھائی اگر آپ نے ریاست مدینہ بنانی تھی تو پچھلے 3.5 سال میں بنا لیتے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ منورہ جانے کے 6 مہینے بعد ریاست مدینہ بنا لی تھی, تو آپ کیوں 3.5 سال میں کوئی پہلا مرحلہ بھی طے نہیں کر سکے؟ کوئی نہیں پوچھتا. لیکن عمران خان صاحب اس لوگوں کو بڑا سمارٹلی استعمال کر رہے ہیں, بڑا خوبصورت طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں, اور لوگ ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں. اور چوتھا جو عمران خان صاحب کا کارڈ ہے وہ ڈٹ جانا ہے. یاد رکھیں کہ پنجاب ڈومینیٹ کرتا ہے پورے پاکستان میں. 60% آبادی پاکستان کی پنجاب کے اندر رہتی ہے, اور پنجاب کا ایک ڈی این اے کہ یہ ڈٹنے والے آدمی کے لیے نعرے بہت مارتا ہے. ڈٹنے والے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. یاد رکھیے پنجابی ڈٹنے والے کے لیے جان نہیں دیں گے, اس کے ساتھ کھڑا ہو کے پھینٹا نہیں کھائیں گے, لیکن واہ واہ بہت کریں گے. اور اس واہ واہ کا سب سے جو آخری شاہکار ہے وہ مولا جٹ ہے. آپ دیکھیے کہ جب مولا جٹ بنی تھی تو اس کے اندر بھی جو مولا جٹ اور نوری ناتھ تھا, پنجاب نے اتنا زیادہ ان دونوں کرداروں کو اٹھایا کہ اس وقت بھی یہ سپر ہٹ تھی. اور اب جب اس کا سیکول بنا ہے یا ایک اس کو ماڈرن طریقے سے بنایا گیا, دوبارہ بنایا گیا, تو اب بھی آپ دیکھ لیں کہ پورا پاکستان سینموں کی طرف دوڑ رہا ہے.
وہ پنجاب کے ڈی این اے کو ثابت کرتا ہے. لہٰذا ڈی این اے پنجاب کا جو بندہ ڈٹ جائے، وہ نوری نعت ہو یا مولا جٹ ہو، پنجابی اس پہ بڑک مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے ڈٹ جانے کا کارڈ بھی استعمال کیا اور اس کو بڑا سمارٹلی وہ کھیل رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک وہ استعمال کر رہے ہیں اس کو. اور پانچویں چیز جو عمران خان صاحب کے فیور میں جا رہی ہے وہ عوام کا حافظہ ہے. جس طرح پاکستان کے ہر شہری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے یا اس کا مثانہ کمزور ہے، بالکل ہی اسی طرح ہم سب کی یادداشت بھی بہت کمزور ہے. ہم نہ تو پڑھتے ہیں، نہ ہی ہم مشاہدہ کرتے ہیں، نہ ہی ہم ڈیٹا جمع کرتے ہیں. یہ پاکستان کا المیہ ہے. لہٰذا عمران خان صاحب اس المیہ کو سمجھتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کل انہوں نے کیا کہا تھا. وہ آج کے دن کچھ بھی کہہ دیں، جو کچھ بھی کہیں گے وہ بڑی ڈٹرمنیشن کے ساتھ اور بڑی فورس کے ساتھ کہیں گے، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے کل کہا تھا لوگوں کے حافظے میں آج وہ نہیں ہوگا. وہ پورا میڈیا اس کو دکھاتا رہے، اس کو پلے کرتا رہے کہ عمران خان صاحب نے کل یہ کہا تھا، پرسوں یہ کہا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو خان آج کہہ رہا ہے صرف وہی ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب اس کارڈ کو بھی ٹھیک ٹھاک استعمال کر رہے ہیں. لہذا اگر دیکھا جائے تو وہ 5 کارڈ جو پاکستان میں سیاست کے لیے بڑے ضروری تھے، عمران خان صاحب نے ایک ہی ہاتھ میں وہ 5 کے 5 کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی ہر تقریر میں، ہر پریس کانفرنس میں وہ 5 کے 5 کارڈ استعمال کرتے ہیں. لہٰذا لوگوں کے اندر ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی JUI، وہ واقع ہی مار کھا رہے ہیں سیاسی لحاظ سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب مختلف ڈائریکشن میں دوڑ رہے ہیں. نہ صرف دوڑ رہے ہیں بلکہ ان کے اندر اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے، فیملیز کے اتنے زیادہ پرابلمز ہیں، اتنی زیادہ لڑائیاں ہیں کہ ان لڑائیوں کا نتیجہ اب سامنے آ رہا ہے قوم کے بھی اور پارٹی کے بھی. اب سوال یہ کہ کیا میاں نواز شریف صاحب اگر آ جائیں تو کیا وہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کر سکیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب ان حالات میں آئیں تو وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر وہ ایک بیٹر اکانومی پاکستان کو دے دیتی ہے گورنمنٹ، جس میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، گیس کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، بجلی کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، کوئی بے روزگاری کم ہو جاتی ہے، کوئی بزنس کو کک مل جاتی ہے، کوئی ایک فائنینشیل ایکٹیویٹی پاکستان کے اندر کریٹ ہو جاتی ہے، خواہ وہ چائنا کی طرف سے ہو، امریکہ کی طرف سے ہو یا UAE کی طرف سے ہو، اور اگر باہر سے ڈالرز آ کے پاکستان کے اندر سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے، اور اس وقت اگر میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں تو شاید پاکستان مسلم لیگ نون کو فائدہ ہو جائے. لیکن ان حالات میں پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف صاحب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میاں صاحب لندن بیٹھے رہیں، کیونکہ جتنی دیر میاں صاحب لندن بیٹھے رہیں گے اتنا ہی اس پارٹی کو نقصان ہوتا چلا جائے گا. اگر آپ پارٹی کے نقصان کو بچانا چاہتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی.